نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورہ صف شروع کر رہے ہیں آج الحمدللہ۔ سورہ صف بھی جو صورتیں ہم پڑھ رہے تھے مدنی صورتوں کا ایک اسٹریچ چل رہا ہے نا، سورہ حدید سے جو شروع ہوا تھا سورہ تحریم تک جائے گا، تو اسی سلسلے کی یہ بھی صورت ہے۔ قرآن کا تقریباً یہ آخری اسٹریچ ہے جو مدنی صورتوں کا بڑا اسٹریچ، اس کے آگے ہمیں پتہ ہے زیادہ تر صورتیں مکی آ رہی ہیں، بلکہ تقریباً سبھی مکی ہیں سوائے ایک کے۔ 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، جو سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ جمعہ اگلی صورت، اور سورہ تغابن یسبحو سے، تو یہ مسبحات میں کی ایک صورت ہے۔ ان کی بھی اپنی خاص خصوصیات ہیں۔ اکثر صورتیں جو ایک ہی لفظ سے، ایک جیسے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اکثر ایک جیسی خصوصیات رکھتی ہیں، تو اسی طرح یہ صورتیں جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں ان کا ایک جیسے خاص مضمون ہے، بلکہ یہ جو مدنی صورتیں چل رہی ہیں ان میں بھی اسی طرح کا یہ مدنی صورتیں اس تھوڑا سا یعنی مدنی پیریڈ گزرنے کے جیسے بعد نازل ہوئی، تو کچھ وقت گزر گیا ہے ہم لوگوں کو، جیسے اسلام لائے ہوئے، مسلمان ہوئے ہوئے، تو ان کی اصلاح کے لیے اس میں بات کی گئی، ان کے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے، ایمان کے تقاضے انہیں یاد دلانے کے لیے۔ اسی لیے کسی عالم کا کہنا ہے کہ یہ صورتیں خاص جیسے ہم لوگوں کے لیے ہیں، ہم جو عرصے سے اسلام لائے ہوئے ہیں، ہمیں یاد دلانے کے لیے۔ اور اب یہاں پہ یہ جو یہ والی صورت میں خاص ہم دیکھیں اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ، پاکی بیان کی ہے، ما فی السماواتی و ما فی الارض، ما فی جو کچھ ہے، ما فی السماواتی آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو زمین میں، وہ ہر ایک چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہے اس نے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ سورہ حدید جہاں سے صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی تقریباً اسی طرح سے شروع ہوئی تھی، وہاں پہ بھی تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہاں پہ ہم نے تھوڑا غور بھی کیا تھا کہ سبح للہ جب کہا جائے تو کیا کچھ ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اسی کو ذرا یاد ہم کر لیتے ہیں۔ السبح کا جو لفظ ہے اس کے اصل معنی جیسے پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کے ہیں، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کلن فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور تسبیح کے معنی ہوتے ہیں جیسے تنزیہ الہی، کسی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کو پاک قرار دینا کسی بھی کمزوری سے، اس کے اور پھر عبادت الہی میں تیزی دکھانا۔ اب یہ تسبیح جو ہے وہ قول سے بھی ہو سکتی ہے، زبان سے، دل سے بھی، اور فعلی بھی، عمل سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے ہر طرح سے کی جا سکتی ہے نا۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے سبح للہ، تو ماضی کے صیغے میں جیسے وہ پاسٹ میں کی ہے، اس کے پاکی بیان کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس نے۔ اگلی صورت میں یسبحو بھی آئے گا، یسبحو کہیں تو مضارع، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتے ہیں نا، تو گویا اللہ کی تسبیح کی بھی گئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اس کے ہر چیز ہی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر یہ بات کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کا مفہوم سوچے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو ساری چیزیں ہیں، ستارے، سیارے، کہکشانے، پہاڑ، دریا، نباتات، جمادات، ہر شے، ہر مخلوق جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کتنی سی چیزیں ہیں اللہ کی خلق جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ کائنات کی ہر چیز گویا کسی نہ کسی صورت میں اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ ایک تسبیح تو ہوتی ہے زبان حال سے، کہ ہر شے کی تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت نظر آ رہی ہے وہ اپنے زبان حال سے جیسے تسبیح کر رہی ہوتی نا، جس طرح ایک مصور کی بنائی ہوئی تصویر مصور کی تعریف زبان حال سے کرتی ہے، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام جس نے کیا ہو تو اس کام کو دیکھ کر ہی کام کے کرنے والے
کی جیسے وہ چیز تعریف کر رہی ہوتی ہے نا، ایک بہت ہی خوبصورت اور سلیقے سے سجا ہوا گھر جو ہے اس سجانے والی کے خود اپنی زبان حال سے تعریف کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی صناعی اور اس کے احسن الخالقین ہونے کی گواہی دے رہا ہے. لیکن بات تو پھر یہ بھی نہیں کہ صرف زبان حال سے ہی تسبیح ہو رہی ہو، ہر چیز خود بخود ہی تسبیح جیسے ہو رہی ہے، بلکہ ہر شے اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح اپنے قول سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں ویسے تو کئی جگہ آتا ہے کہ کس طرح سے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. سورہ نور کی آیت 41 میں ہے کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اسے جانتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم غفورہ ہے، بہت ہی بار اور درگزر کرنے والا ہے. ایک ایک چیز اس کی تسبیح جو کر رہی ہے اور انسان نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے. علیمن غفورہ ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو اب جنوں اور انسانوں جیسی بااختیار مخلوق بھی جو اگرچہ طوعاً یعنی اپنی خوشی اپنے اختیار سے اگر تسبیح نہ بھی کر رہے ہوں تو کرہن یعنی جبرن بھی خود تسبیح بیان ہی کر رہے ہیں نا. انسان کا سوچیں اشرف المخلوقات ہونا ہی کیسی بہترین جو مخلوق اپنے اس کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے کہ کیسے وہ اللہ کی تسبیح جیسے بیان کر رہی ہو نا انسان کی. بلکہ ایک انسان جو بہت ہی جینیس ہو، اپنی ذہانت کے کبر میں اللہ کا ہی منکر ہو، اس کی ذہانت خود ہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. انسان کبھی اپنی صلاحیتوں پہ مغرور کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ صلاحیتیں تو خود اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں کہ کس کی دی ہوئی ہیں، کس نے وہ صلاحیتیں اسے دی. اس طرح سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ حقیقت یہاں بیان کی گئی. کائنات کی تمام چیزوں کی تسبیح کا جو حوالہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، ان مسبحات میں آ رہا ہے، ان صورتوں میں. اس کے علاوہ بھی جو آیات ہم نے یاد کی ہیں اور اس کے علاوہ کتنی ہی آیات. یہ ساری آیات ہم سے کہتی کیا ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی. ایک تو یہ کہ جب اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، تو انسان جیسی اشرف المخلوقات پر تو پھر کتنا بڑا اپنے رب کا حق ہے نا کہ وہ اس کی تسبیح کرے. دوسرے اس حقیقت کے بیان میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑی تسلی بھی ہوتی کہ آج دنیا میں کفار کی سرکشیوں اور اللہ کے ناشکر گزار بندے ہیں، کفار ہیں، ان کو دیکھ کر بددل نہ ہوں. اگر ویسے دیکھنے میں ہمیں اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے رب کا حق پہچاننے والے کم نظر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو اس کے کائنات کی تو ہر چیز اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے. پھر وہ لوگ جو اللہ کی بندگی سے گریز کر رہے ہیں ان کو جیسے بتایا جاتا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ ان کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے، اس کی تسبیح تو بہرحال ہو رہی ہے. اور اللہ کے جو خود سے اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اس کی تسبیح نہیں کرتا، وہ خود ہی بد نصیب ہے، خود ہی اپنا ہی وہ نقصان کر رہا ہے، اس کا اپنا ہی ایک طرح سے نقصان ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز الحکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. عزیز کہیں تو کس طرح وہ جو ہر چیز پر غالب، ہر اختیار کا مالک ہے،
کوئی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اس کے کنٹرول میں نہ ہو، کوئی نہیں جو اپنے زور سے اس پر اثر انداز ہو سکے، سب اس کے کنٹرول میں ہے، سب اس کے قابو میں ہے، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا، وہ العزیز ہوتا ہے نا۔ ایسا زبردست اور قدرت رکھنے والا جس کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سوچیں یہ العزیز الحکیم کا یاد ہوگا، ہم کئی دفعہ سمجھتے رہے کہ کتنی دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا مجموعہ آتا ہے نا، اسماء الحسنہ کا العزیز الحکیم کہہ کر، اور العزیز ہی کہنے سے ہی اب یہ ہم جب سمجھ رہے ہوں تو کیسے اب آج کل کے حالات میں سوچیں، کئی مسلمان اتنے مظلوم لگ رہے ہوں، پھنسے ہوئے لگ رہے ہوں، اتنے خطرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوں، کہیں کتنے مشکلات کا شکار ہوں، لیکن ہمارا کس پر ایمان ہے؟ العزیز پر ایمان ہے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، پورا کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اپنے طاقت کے نشے میں کچھ لوگوں پہ ظلم کرنے جا رہی ہو یا کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ ان پر اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قدرت رکھتا ہے۔ اس اللہ کو، اس العزیز الحکیم کو اگر ہم پکار رہے ہوں اپنے خلوص کے ساتھ، اب اس پر اعتماد رکھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے؟ اور پھر الحکیم بھی ہے، وہ اس کے ہر فعل حکمت، عدل اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے نا۔ دنیا میں تو انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایک ذرے کے برابر بھی تھوڑا سا بھی اختیار کہیں مل جائے، اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے نا۔ اس کے لیے دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی چیک اور بیلنس کا سسٹم رکھا بھی ہے، کچھ لوگوں کی ضرورتیں کچھ لوگوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی پڑتا ہے، ورنہ تو کس طرح ہر ایک جو ہے وہ اپنا ہی اپنا سوچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق پر پورا اختیار رکھنے کے ساتھ ہی الحکیم بھی ہے، اس کی ہر تخلیق میں، ہر کام میں، ہر فیصلے میں اچھا حکمت ہے، بہت زیادہ حکمت ہے۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے جیسے عظیم کام سے لے کر پوری کائنات بھی، پوری دنیا بھی اس نے بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہوئی ہے نا۔ اور اس میں ایک چھوٹا بھی جو کام ہو رہا ہو، ایک چھوٹا سا میں ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہو، اس میں بھی اس کے بے پناہ حکمت ہے نا۔ ایک وضو جیسا چھوٹا سا حکم کو لے لیں، ذرا اس پہ سوچیں کیسی اس میں حکمتیں ہیں نا۔ ہمیں صاف ستھرا کر دینے والا حکم، بیماریوں سے، الرجی سے بچانے میں معاون، طہارت اور پاکیزگی کا احساس دلا کر اپنے رب سے قریب کرنے والا، اس کے ایک چھوٹا سا ایک رواں، ایک بال کا ایک رواں بھی جو ہمارے جسم پر ہے، ناک کے اندر کے سوچیں، وہ بہوں کے سوچیں، پلک کا سوچیں، اس میں کیسی حکمت ہے نا۔ کہ ایک ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آنے والے بیکٹیریا کیسے دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں، ان کی پیدائش میں کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اور کتنی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، لیکن وہ الحکیم ہے۔ اور بس اس کے لیے ہمارا جو ایمان ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً ہر کام میں حکمت ہے، وہ ہے العزیز اور الحکیم ہے، اسی پر ہم پورا توکل، پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنی پوری اطاعتیں اس کے حوالے کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم جھک سکتے ہیں۔ دوسرے احکامات بھی، دین کے احکامات کو بھی دیکھیں کہ حکم کو لے کر دیکھیں، ابھی وضو کو یاد کر رہے تھے، ورنہ سارے احکامات میں کیسی حکمتیں ہمارے اپنے ہی فائدے ہیں۔ ایک چیز میں، ایک روزہ رکھنے کے لیے اتنی ترغیبات، اور وہ روزہ ہمارے جسم کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے نا۔ پھر اس میں بھی احکامات بھی کیسے کہ نمازوں کے لیے جیسے معاف ہیں اگر ناپاکی میں نہیں پڑھ سک رہے ہیں حیض کے دوران، کتنی سوچیں اگر اس کی قضا پڑھنی ہوتی تو کتنی مشکل میں ہم آ رہے ہوتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت سے دینے والا ہے احکامات۔ روزوں کی قضا بھی رکھی گئی کہ اس روزے کے جو اتنے بڑے فائدے وہ ہم حاصل کر لیں، دوسرے دنوں میں بھی حاصل کر لیں، تو وہ العزیز الحکیم۔ اور پھر ایک اور بات اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے میں یہ بھی کہ یہ وہ جس نے ہر کام میں جس کی اتنی حکمت ہو، وہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بس ایسے ہی پیدا کر دے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی اس کے۔ اور خاص طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ
لازماً پھر اس کا ایک انجام بھی ہونا ہے نا کہ وہ دوبارہ جو ہے آخرت کو آنا ہی ہے. کیونکہ سوچیں اگر آخرت نہ ہو تو کیسے سمجھ میں آتا ہے نا کہ پھر اس دنیا کا پھر فائدہ ہی کیا, دنیا جیسے کام انسان کرے کیوں. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہم اسماء الحسنیٰ کو یاد کریں تو دنیا کا مقصد سمجھ میں آتا ہے, آخرت کا پیش آنا لازمی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, تو وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس کے لما تقولون جو کہا جا رہا ہے تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. دوسری آیت بھی ساتھ ہی اس کے پڑھ لیں تو دونوں مل کر سمجھ میں آئیں گی. کبورا مقتن, کبورا کہیں تو بہت بڑی سخت, مقتن ناپسندیدہ بات, عند اللہ اللہ کے نزدیک, یہ کہ تقولو تم کہو, ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے, کہ وہ لازماً ہونے ہی, یعنی کیوں اس طرح وہ کرنے والے, ان تقولو ما لا تفعلون تم وہ کیوں کرتے جو تم نہیں کرتے. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی لما تقولون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو. اب یہ کیا بات ہے نا, اہل ایمان سے خطاب ہے نا, مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں پہ. اور وہ کیا بات کہنے والے ہوتے ہیں, کلمہ کہہ کر, لا الہ الا اللہ کہہ کر, جو اللہ کی بندگی کا جو عہد کیا انہوں نے. تو ایک تو وہ بات ہے لما تقولون میں کہ وہ بات کہتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو, ایک طرف اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہو, اور اس کے بعد عمل اس کے بالکل جیسے خلاف ہو, اللہ کی بندگی کر نہیں رہے ہو. اور جو اس طرح کر رہے ہو وہ تو پھر ظاہر منافق ہوتے ہیں نا. لیکن یہاں سے منافقین ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ تمام مسلمانوں سے ان کی جیسے مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں پر توجہ دلائی گئی نا یہاں پہ. جیسے شروع میں ہم سمجھ رہے تھے ہم میں سے ہر ایک ہی جیسے مخاطب ہے, خاص طور پہ ہم سے وہ خطاب ہو رہا ہو کہ ایک وقت گزر چکا اسلام کو آئے ہوئے, کلمہ پڑھے ہوئے, اور اب انسان اس کے بارے میں جس طرح سے اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے, اس کو کھڑکھڑایا جا رہا ہے, اسے یاد دلایا جا رہا ہے, اسے کہا جا رہا ہے کہ کیوں. وہ سوال کہیں تو کس طرح بہت ہی زیادہ چونکانے والی بات ہوتی ہے نا, کیوں کہہ کے بات کہی جا رہی, کیوں تم وہ کہتے ہو, کیوں تم وہ بات کرتے ہو. وہ بات کرنے میں ایک وہ بھی کہ جو احساس دلائے جا رہے کہ مومن کو کیسا راست باز ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. جس کام کے کرنے کا وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر پورا نہیں کرتا, اگر کہ کہے کہ میں یہ بھی کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور ہماری مدد ساتھ ہے اور یہ کام بس شروع کر دیں, لیکن جب کام کرنے کا وقت آئے تو کچھ کر کے نہ دے, تو ایسے شخص کو سوچیں دنیا کے بھی کسی کام کے لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا, کجا کے دین کا اتنا بڑا کام ہو. تو سوچیں کہ کسی سے اگر کسی کام کے لیے پوچھا جائے اور وہ مدد کر سکتا ہے لیکن مدد سے انکار کر دے, تو وہ بھی اگرچہ کوئی صحیح بات نہیں ہے نا کہ کوئی جو کرنا چاہیے مدد وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا نا. کوئی مدد نہیں کرنا چاہ رہا, پہلے مرحلے پہ کہہ دے کہ نہیں مدد کر سکتا میں, تو انسان دوسری مدد ڈھونڈ لے گا, دوسرے انسانوں پہ بھروسہ کرے گا, دوسرے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈ لے گا نا. لیکن اگر کوئی وعدہ کرتا ہے میں کرنے والا ہوں, میں پورا ساتھ دینے والا ہوں, اور پھر جب وقت آئے, جب وقت کرنے کا, جب کام کرنے کا جب وقت ہو, اس وقت پھر ساتھ نہ دے, تو سوچے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ایک کوئی پروجیکٹ ہی آپ کرنے جا رہے ہو, پورا ٹھپ ہو کر رہ جائے, وہ کوئی کام ہی نہ ہو سکے نہ آگے. اور یہاں پر بات تو اس وقت ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر رہے ہیں, آپ کس طرح پورے دنیا میں دین کو آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لوگوں کی مدد درکار ہے, اور آپ کے ساتھی اگر اس طرح کریں, وہ اس طرح سے ایسے ہوں کہ ایک بات جو کہہ رہے ہوں, زبان سے جو کہہ رہے ہوں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کریں گے, اور نہ کریں, تو پھر وہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کبورا مقتن عند اللہ, کہ اللہ کے نزدیک وہ سخت ناپسندیدہ بات ہے. مقتن جو کہا جا رہا ہے, مقت کا لفظ خود ہی جو ہے وہ سخت ناراض ہونے اور بیزار ہونے کے لیے آتا ہے. کسی کو کوئی بری حرکت دیکھ کر اس سے بہت زیادہ بیزار ہونا وہ مقت ہے نا.
اور یہاں پہ تم کبورہ مقتن آ رہا ہے، کبورہ کہیں تو پھر اور اس طرح سمجھ میں آتا ہے زیادہ سخت، زیادہ بڑی بات ہے، بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے، سمجھ میں آتا ہے نا. جھوٹ ہی ویسے تو سخت ناپسندیدہ چیز ہے نا، عند اللہ ہی کہنے سے اور زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت ہی بڑی بات ہے. انسان جھوٹ بول دینا، جھوٹا وعدہ کر لینا، اگر آسان سمجھ رہا ہو کہ کوئی ہوشیاری دکھا رہا ہوں، وقت پہ تو بس کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہاں میں کر دوں گا، کسی کو خوش کرنے کی بس کوشش کر دی، اور بعد میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا بات کہی تھی، کیا زبان سے بات نکالی تھی. انسان اسے کتنا ہی ایزی لے لے، اس کو کچھ سمجھے نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسندیدہ ہے وہ بات. سمجھ میں آتا ہے کس طرح سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا. ہمیں پتہ ہے منافق کی نشانی ہی کہا گیا نا اس کو، کہ احادیث بخاری مسلم میں آتی ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی عام کر بھی رہا ہے. سوچیں کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے بڑی چیز ہے نا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، وہ تو ہے مسلمان. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے نا، کہ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کر گزرے. تو دیانت دار ہونا، وعدہ پورا کرنا، جھوٹ نہ بولنا ایک بہت ہی اہم ایک مومن کی ایک صفت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں 4 صفات حضور نے گنائی، تو حدیث یاد بھی ہوگی سب کو. 4 صفات بھی وہی ہیں. ایک تو، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اس حدیث میں کہ جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے. یعنی ایسا نہیں کہ چاروں صفات ہوں تو منافق ہوگا، ایک صفت کا ہونا بھی ایک منافق کی صفت کا ہونا ہے اس کے اندر، تو اسے چھوڑنا لازمی ہے مومن ہونے کے لیے. تو وہ کیا ہے، امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اس کے خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تو دیانت، اس کی اخلاق اور دیانت کی حدیں توڑ ڈالے. دوسری جگہ جیسے آتا جھگڑے، گالی پر اتر آئے، بالکل حدود کے کراس کر جائے نا پھر جھگڑا ہو تو کس طرح سے اس پہ قائم رہنا، سچ بولنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ بہت ہی کتنی بڑی بات ہے اس طرح کا جھوٹ بولنا، اس طرح کے غلط بات کہنا. اور یہ بھی ہے نا کہ بولنے میں پھر ہم جو سمجھ رہے تھے نا لما تقولون، بات کیا کہتے ہیں. تو ایک تو بات ہم نے سمجھی جیسے کلمے کی، دوسری جیسے وعدہ کر رہے ہیں، کسی کو سے مدد کا وعدہ کیا، کسی سے کام کا وعدہ کیا. دوسری یہ بھی بات کہ دوسروں کو کہہ رہے ہوں اور نیکی کی طرف بلا رہے ہوں، اور جب وقت خود جو ہے خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوں. دنیا کے سامنے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ خود بہت ہی نیک ہیں، نیکی کی لوگوں کو دعوتیں دینے والے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اور خود نیک نہ ہو تو وہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے نا کہ انسان اس پہ قائم نہ رہے. اس کے لیے بھی کتنی ہی احادیث ہیں، اس میں نبی بہت ہی زیادہ سے احادیث وہ ہیں جو ڈرانے والی ہیں نا، کہ اس میں کہا گیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی. پھر اسے آگ میں اس طرح لیے پھرے گا جیسے گدھا اپنی چکی میں پھرتا ہے. تو دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس اکٹھے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اے فلاں، یہ تیرا کیا حال ہے؟ کیا تم دنیا میں ہم کو نیکیوں کی ترقی نہیں کیا کرتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ ایسے نیکی کے کام کرنے کے باوجود تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکیوں کی تلقین کرتا تھا اور خود اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور برائیوں سے تم کو روکتا تھا پر خود نہیں کرتا تھا. اب یہاں پہ اس حدیث میں کس طرح آخرت کا کیسا برا انجام سامنے آ رہا ہے نا. اور قرآن میں بھی ویسے آتا ہے جو سورہ بقرہ میں ہے نا، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو؟ تو پہلے انسان اپنے آپ کو نیکی کا حکم دے اور اس کے بعد دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے. ایک اور بھی حدیث ہے مشکات کی جس میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں آپ نے لوگوں کو دیکھا
جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. اور جب آپ نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اب یہ احادیث ہیں تو بہت اس کے انسان تبلیغ سے ہی ڈر جائے, کسی کو نیکی کا حکم دینے سے ڈر جائے, لیکن اصل بات یہ ہے جیسے ہمارے قرآن میں وہ لکھتے بھی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے نہیں, دوسروں کو نصیحت کرنے کا سلسلہ چھوڑ دے. اصل بات جو کرنے کی وہ یہ کہ جو بعض نصیحت کر رہا ہے اس میں خود بھی عمل کرے, خود اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے, خود اپنے آپ پہ اس پر عمل کرے, اور ساتھ ہی پھر دوسروں کو بھی روکے. یعنی اسی کام میں ہی بلکہ تربیت بھی ہوتی ہے نا انسان کی, خود جانتا بھی ہے, دوسروں کو بتانے کے لیے خود علم بھی حاصل کرتا ہے, خود اس علم پہ پھر عمل کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے. تو وہ اصل ترغیب دلائی گئی نا حدیث میں. یہ نہیں روکا نہیں جا رہا ہے کہ تم اب کسی کو نہیں روکو, ہمیں پتہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم فریضہ ہے. ہر ایک کو ہمیں ہم پہ فرض بنتا ہے نا, کہیں کوئی بھی برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اچھا ہم تو خود ہی اتنے برے ہیں ہم کیسے دوسروں کو روکیں, یہ بھی بات نہیں کہی جا رہی. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے یہی آیت, وہ آیت جب سورہ بقرہ کی یاد کیا تھا, مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, وہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی بات ہے. دوسری یہ والی آیت جو یہاں پہ آ رہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. تو کسی کو جب ہم کہنے جا رہے ہوں خود اپنے آپ کو بھی سوچ رہے ہو نا کہ وہ بات ہم نہ کہیں جو خود نہیں کرتے, خود بھی کرنے والے ہوں, خود عمل کی پوری کوشش کرتے ہوں. غلطیاں, کمزوریاں, بھول تو ہر انسان کے ساتھ ہیں نا, کوئی بھی انسان پورا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ ہاں اب ہم کر سکتے ہیں, اب ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, اب ہم لوگوں کو بول سکتے ہیں, اب ہم لوگوں کو برائی سے روک سکتے ہیں. یہ تو کب ہو سکتا ہے نا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہ سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ نا. اور پھر جو بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے, اب یہ بات کہ یہاں پہ تو اس کی تنبیہ آ رہی نا کہ جھوٹ بولنے کی, وہ غلط بات کرنے کی. اس کے مقابلے میں سچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, صادقین کون ہوتے ہیں نا, جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت بر اکثر ہم یاد بھی کرتے رہتے ہیں نا, اس میں کیسے ایک ہی آیت میں عقیدے اور اعمال کا سب کا ذکر آ جاتا ہے نا. اللہ پر, آخرت پر, ملائکہ, کتابوں, نبیوں پر ایمان, پھر اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے کے بعد اپنے اقربا پر, یتامہ, مسکینوں, مسافروں پہ گردن چھڑانے میں, نماز و زکوٰۃ کی پابندی, پھر عہد کی پابندی, صبر کرنے کی بات, ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے کی بات. اور وہ سب بتانے کے بعد پھر کیا کہا گیا وہاں پہ, اولئک الذین ھم صدقوا واولئک ھم المتقون, وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا, جو سچے ہیں, اور وہی ہیں متقین. وہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سچے لوگ ہیں نا. اس کے مقابلے میں وہ چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے, سچ سے بننے کی ضرورت ہے. سورہ احزاب میں ان مومنین کی تعریف کی گئی جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا. غزوہ احزاب کے موقع کی بات وہاں پہ ہو رہی تھی, تو وہاں پہ پھر ان کی تعریف ہوتی ہے, بلکہ کہا جاتا کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, کہ انہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا. اور ان کے لیے پھر خوشخبری آتی ہے, لیجزی اللہ الصادقین, تاکہ اللہ جزا دے صادقین کو. اتنی بڑی آزمائش ان پہ آئی تھی غزوہ احزاب کی, لیکن کس لیے آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ جزا دینا چاہتا تھا الصادقین کو. سب آزمائشوں میں نکھر کے آ جاتا ہے نا صدق, پتہ چل جاتا ہے کون ہے جو سچے ہیں, جو ہر طرح کے حالات میں سچ پہ قائم رہتے ہیں, اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں, کہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں. اللہ سے ان کا تعلق ویسے ہی رہتا ہے ہر طرح کے حالات میں. ایسا امتحان آئے کہ دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو, دنیا ان کو مل رہی ہو, دنیا میں ان کو بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہوں, مگر وہ اس میں بھی اپنے اللہ سے تعلق ان کا ویسے ہی رہتا ہے, اللہ کے اس کے اطاعت پہ اسی طرح قائم رہتے ہیں. کوئی بہت برے حالات آ جائیں تب بھی وہ اسی طرح اپنے اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے. ایسے الصادقین کو, سچوں کو, ان کی سچائی کی جزا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے کہ آخر میں ہے سورہ مائدہ کے قیامت کا نقشہ تھوڑا وہاں پہ کھینچا گیا نا,
تو اس کے قیامت کے دن کے سوال اور جواب کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن میں، ھذا یوم، یہ ہے دن، ینفع الصادقین، جن کو صدقہم، جن کو صادقین کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ دنیا میں وہ سچ بولنے والے تھے، سچ کر دکھانے والے تھے، اس پوری سچائی سے اللہ کی اطاعت پہ قائم ہی رہنے والے تھے، انہوں نے کوئی بات انہوں نے جھوٹ نہیں کی تھی، کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، عہد کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کو نفع پہنچنے والا ہے آج کے دن۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک الفوز العظیم۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیسی فوز العظیم، کیسی بڑی کامیابی ہے۔ وہ پانے کے لیے صادق بننے کی ضرورت ہے، سچائی کا قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا برا مقتن جو چیز ہے اللہ کے نزدیک، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ وہ بات کہہ رہے ہوں جو کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہو۔ کتنی دفعہ تو انسان ایسے وعدے کر رہا ہوتا ہے، ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کرے گا، چاہتا بھی نہیں کہ کرے، لیکن بس اس وقت پھنسا ہوا ہے، بس کہہ دیا ہاں ہاں کر دیں گے، ہم پلیج کر دیا آج کل غائب وہ پلیج کہ ہاں ہم کرنے بھی والے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، پسند کرتا ہے اللہ، محبت کرتا ہے اللہ، یقاتلون فی سبیلہ صفا، کس سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ محبت؟ جو قتال کرتے ہیں فی سبیلہ، اس کے راستے میں، اس کی راہ میں، صفن، صف بند ہو کر، کأنہم، گویا کہ وہ ہوں، بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں وہ جیسے۔ اب اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو پہلے تھوڑا سمجھ لیں۔ صفن کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ صف باندھنا، جس طرح سے وہ کرنے والے ہیں۔ اور بنیان مرصوص کا جو لفظ ہے، بنیان کا لفظ بنا سے ہے، جس کے معنی تعمیر کرنا، عمارت بنانا، اور اس طرح سے کہ اس کے سب اجزاء ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہونا۔ اور بنیان کہتے ہیں ہر اس تعمیر کو جو اس طرح کی گئی ہو جیسے وہ ایک دوسرے میں بالکل جیسے پھنسا دیا گیا ہو، اور وہ خاص صرف کوئی بنیاد ہو یا کوئی دیوار ہو یا کوئی عمارت ہو، وہ سبھی بنیان ہوں گی جو اس طرح سے ایک دوسرے میں گتھی ہوئی، ایک دوسرے میں جس طرح سے ان کے اجزاء مضبوطی کے ساتھ باہم پھنسے ہوئے ہوں، وہ چیز بنیان ہے نا۔ تو یہاں پہ دیوار ترجمہ کیا گیا کہ وہ دیوار وہ ہے، اس طرح سے وہ لڑتے ہیں، اس طرح وہ قتال کرتے ہیں جیسے کہ وہ بنیان مرصوص ہے۔ مرصوص کا جو لفظ ہے رسہ سے، رسہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، پیوستہ کرنا، دو چیزوں کو باہم جوڑ دینا۔ رساس شیشے کو کہتے ہیں، رسہو کہتے ہوگا شیشہ ڈال کر مضبوط کر دینا۔ تو اب یہاں کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو پہلی بنیان ہے، پہلی آپس میں گتھے ہوئے، آپس میں جڑے ہوئے، اور اوپر سے جیسے کوئی دھات اوپر پگھلا کے جیسے ڈال دی جائے تو بالکل سیدھے ایک ہی چیز بن جائے، کوئی اس میں رکھنا ہی نہ ہونا، تو وہ بنیان مرصوص ہے۔ تو اب یہاں پہ بات پھر یا ایھا الذین آمنو سے بات جو شروع ہو رہی تھی اسی طرح چل رہی ہے نا، یہ اہل ایمان مخاطب ہے، اور ان سے پھر کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے۔ یہ بات کتنی غور کرنے والی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب سوچیں ذرا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی خواہش اس کے سوا اور کیا ہو سکتے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے پروردگار رب العالمین کی اس کے وہ جو اتنی پوری کائنات کا مالک ہے، اس میں وہ ہم سے، ہمیں جو ہم ایک پوری کائنات میں ایک ذرے جتنی حقیقت رکھتے ہیں، ان کو اسے محبت حاصل ہو جائے اللہ کی، اور اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ محبت کا حاصل ہونا، پھر اللہ کی جب محبت حاصل ہو تو پھر کیا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی میں آ جاتی ہیں نا۔ پھر صرف یہ اللہ کی محبت بس ایسی محبت تو نہیں ہے نا خالی ہولی، اس میں پھر اللہ کی مدد ہے، دنیا میں بھی اللہ کی مدد ساتھ ہے، آخرت میں، آخرت کے سارے مرحلوں میں اللہ کی مدد ساتھ ہے۔
تو پوری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہونا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، انہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے. کن کے لیے ہے یہ بشارت، کس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. الذین، وہ لوگ جو یقاتلون فی سبیلہ، کہ جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفن کانہم بنیان مرصوص. اب یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کے جیسے جو منافق مدینے میں پتہ ہے نا منافقین بھی تھے، ان کی جیسے کمزوری سے پردہ اٹھایا جا رہا ہو، اس پر انہیں متنبع کیا جا رہا ہے، اس پہ جیسے انہیں تنبیہ ہو رہی ہے کہ ان کی یہ بڑی کمزوری منافقین کی آتی بھی ہے نا کئی جگہ کہ جب تک جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی اس وقت تک تو بہت زور شور سے جیسے مطالبے ہو رہے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے، ہمیں اجازت دی جائے. اور اس وقت جیسے سورہ نساء میں آتا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یہ کس طرح جب کہا جاتا نا نہیں دیکھا یعنی غور کرو ان کی حالت پہ، کہ جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکو، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جنگ کے لیے جلدی مت مچاؤ بلکہ اس پہ توجہ دو اپنی تربیت پہ. تو اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال لکھا گیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. بالکل یہی بات اس میں سورہ توبہ میں بھی تنبیہ ایک طرح سے آتی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ جب تمہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اٹھو نکلو تو وہ تم جیسے زمین پہ رہ گئے، زمین سے چپک کے تم رہ گئے. تو وہ جو بزدلی دکھا رہے تھے، جو پیچھے ہٹ رہے تھے، ان سے کہا، انہیں بتایا جا رہا خاص طور پہ کہ اللہ اگر تم نکلو، اگر تم اللہ کی راہ میں نکلو، جو اس کے قتال کرو تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی. اس کے صرف زبانی باتوں سے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا جا سکتا نا، وہ جو دل کا بھی حال جاننے والا ہے، بلکہ اللہ کی محبت تو کیا حاصل ہونا، وہ تو کبورہ مقتن بن جائے گی، بہت بری بات، بہت بڑی بات، اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات بن جائے گی کہ تم ایسی جھوٹی بات کر رہے ہو. اور اس کے مقابلے میں جو کرنے کا کام ہے، اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، ایک تو پہلی بات یقاتلون فی سبیلہ، کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر اس فی سبیلہ ہی صف باندھ کے. اب یعنی یہ بات اگر آج ہم اپنے لیے سوچیں، قتال کی کوئی ضرورت خاص سامنے نظر نہ آ رہی ہو، ہم عورتوں کے لیے ویسے بھی ناممکن ہو، لیکن ایسا نہیں کہ آیت ہم سے کچھ نہیں کہہ رہی ہو، آیت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے جو بھی کام ہو، جو بھی جد و جہد کرنا ہو، اور آج کے دور میں تو مکی دور کی طرح سب سے بڑی جد و جہد تو کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو، اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش، وہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے نا. کہ تھا جیسے مکے کے دور میں بھی، اور آج بھی وہی بات ہے کہ اس طرح ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہوں، ہمارے ساتھی پیچھے چلے جا رہے ہوں ایمان سے، وہ کتنی بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کرنا، اور اس کے لیے کہا جاتا فی سبیلہ ہی کی شرط آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں ہو، انسان باشعور ہو، شعور کے ساتھ سمجھ کر مائنڈ فل ہو کہ وہ کیا کوشش اور کیوں کر رہا ہے نا، صرف اپنے اللہ کی رضا کی خاطر. اور فی سبیلہ ہی کہے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں نا، صرف اپنے رب کے راستے پر ہی چلتے ہوئے کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، اس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں ہے. اپنے رب کو ناراض کرنے والے طریقوں سے اپنے دامن کو بچا کر
اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش میں انسان لگے. اور پھر دوسری بات ہے کہ صفن کہنے سے سمجھ میں کس طرح آتا ہے، یہ کام اکیلے کرنے سے تو نہیں ہوتا نا، کوئی بھی بڑا مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مل کر کرنے میں بھی جس طرح صفن کہنے سے سمجھ میں آتا ہے ایک ڈسپلن کے پابند ہونا. سوچے ایک ٹیم بن کر کوئی کام کر رہے ہوں تبھی کوئی جیسے مقصد کو پا سکتا ہے نا، پا سکتے ہیں انسان. اگر اب ہر ایک اپنی مرضی سے بس جو دل چاہے وہی کرنا چاہے تو دنیا کا کون سا کام ہو سکتا، کون سا مقصد حاصل ہو سکتا نا. ایک گیم تک بھی ایک ٹیم جیت نہیں سکتی صحیح سے اگر اپنے کوچ کی بات نہیں سن رہے ہو، جو ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہو، جہاں کھڑا کیا جا رہا ہو وہیں کھڑا ہو، وہی کام کرے جو اسے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو نا. اور یہی ڈسپلن، یہی تنظیم جو ہے وہ ہمیں جماعت کی نماز سکھا رہی ہوتے ہیں. کس قدر اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے، نماز کی تاکید کے ہمیں پتہ ہے کتنی دفعہ قرآن میں حکم ہے، ہر جگہ اقامت کا حکم ہے. پھر احادیث سے جو جماعت کی جو اہمیت آتی، اور اس نماز میں دیکھیں کس طرح سے اگر امام سے کچھ غلطی بھی ہو رہی ہو تو سبحان اللہ کہہ کر اسے متنبہ تو کیا جائے گا، بتا تو دیا جائے گا کہ غلطی کر رہا ہے، لیکن فالو پھر بھی اسی کو ہی کیا جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اب اس وقت ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، امام بیٹھ گیا ہے اب آدھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آدھے لوگ بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا نا. وہ بھی امام کے ساتھ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہوں گے چاہے وہ کھڑے ہونے کا ٹائم تھا. تو وہ بالکل ہی غلطی بھی کر رہا لیکن امیر اپنے لیڈر کی اطاعت پر جیسے اسی طرح کر رہے ہوں. پھر صفیں باندھ کر، صفن کہنے سے کیسے لگتا ہے جیسے کوئی درمیان میں رکھنا نہیں ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور وہی چیز نماز جو سکھاتی وہ کس لیے، عام زندگی میں وہی رویہ اپنانے کے لیے نا، کہ عام زندگی میں بھی وہی ضرورت ہے. ایک مسلمانوں کے درمیان سوچے طبقات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ کوئی اعلیٰ خاندان کا سے ہے، کوئی اس کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ادنا ہے، کچھ لوگ ایلیٹ ہیں، کوئی دوسرے محلے سے رہنے والے ان سے تعلقات تک رکھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے. یہ سب چیزیں ایک مسلمان معاشرے میں ہو نہیں سکتے نا. سب مسلمان ایک ہوں، ساتھ مل کر ایک مقصد کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں، سب بنے ہوئے ہوں. تو ایسے ہی لوگ پھر اللہ کو محبوب ہیں، وہی دنیا میں کچھ کام کر سکتے ہیں، وہی دنیا میں دین کو غالب کر سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے. اب اس آیت کو پڑھیں تو کیسے لگتا ہے نا جیسے مومن جاننا چاہ رہے ہوں کہ اللہ کی محبت کس سے حاصل ہو. جواب کیا ملتا، جب وہ اللہ کی محبت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، جواب کیا ملتا، انسانوں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ مل کر سب بناؤ، ایک ہو جاؤ، انسانوں سے اور خصوصاً اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں سے ہی ہو کر جا رہا ہے. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ صف بنا لو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص کے معنی بھی جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونا. اس کے ایک تو دیوار جو گتھی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیشہ بھی اوپر پڑا ہوا، بالکل ایک ہو گئی. تو شیاطین اور شیاطین کے چیلے ان کے درمیان جیسے گھسنے کا راستہ ہی نہیں پا سکیں، نہ انہیں ایک دوسرے سے لڑوا سکیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر اپنے ساتھیوں کو گرانے، اپنے مسلمان بھائیوں ہی کو دنیا میں بدنام کرنے، ان کو بڑھ چڑھ کر برا بھلا کہنے، ان پر الزامات کو ہوا دینے میں نہ لگے ہوئے ہوں. یہ سب ہو رہا ہوتا نا آج مسلم معاشرے میں. بلکہ ہونا کیا چاہیے، کوئی پیچھے ہٹنے لگے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلانے والے ہوں، کوئی گرنے لگا ہو تو اسے اٹھانے والے ہوں، نہ یہ کہ دھکے لگانے والے ہوں. اور اس آیت سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، کچھ کام کرنا چاہتے ہوں، ہاں وہ کوئی سا بھی کام ہو، یا تو قتال فی سبیل اللہ ہے بہت ہی بڑا کام،
لیکن اسی طرح کوئی بھی کام جیسے کر رہے ہوں، ایک مسجد بھی بنانے اور چلانے جیسا کام ہے، کوئی تعلیمی ادارہ چلانے کی بات ہو، سب میں یہی بات ہے نا کہ یا پھر قتال ہی کی حاجت پیش آ جائے، ان سب میں مومن آپس میں بنیان و مرصوص بن کر کام کرنے والے ہوں۔ قرآن میں آتا بھی ہے نا کہ دوسری جگہ سورہ حجرات میں جیسے کہا گیا انما المؤمنون اخوۃ، اب ایک تو خاص وقت پہ ایک خاص کام کے لیے تو بالکل بنیان و مرصوص ہی بن جائے، اور ویسے ہی مومن تو ہوتے ہی بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ جیسے کہیں تو کس طرح مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس کے لیے بھی جیسے احادیث میں کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے وہ بھائی بھائی ہونے کے لیے مومن آپس میں کس طرح سے ان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ مشہور حدیث ہی ہے نا، سبھی کو یاد بھی ہوگی کہ بلکہ اس میں بھی آخری خطبے میں بھی آپ نے اسی طرح کی بات فرمائی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ آخری خطبے کے وقت آپ نے وہ یاد دلایا کہ جس طرح یہ جگہ حرام ہے، یہ وقت اور یہ سب کچھ اس طرح سے وہ حرام ہے ایک مومن کی جان، مال اور عزت۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، صرف کسی کی تحقیر بھی کرنا، اور تحقیر کرنا کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے نا، کسی بھی وجہ سے اسے حقیر سمجھے، ایک کوئی غلطی ذرا سی پتہ چل گئی، اس کی کوئی ایک کمزوری پتہ چل گئی، اس کی بنا پہ اس کو بس حقیر سمجھ لیا کہ وہ تو جیسے کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی اس کی جیسے عزت کے قابل ہی اپنی رہنمائی نظروں میں، تو وہ کرنے والا نہیں ہوتا ایک مومن۔ اور ایک اور جیسے حدیث بخاری و مسلم کے آنے والی میں آئی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہوتا ہے جیسے سر کے ساتھ اس کے جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ وہ اہل ایمان کے ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ایک عضو میں تکلیف ہو، ایک چھوٹے سے ایک انگلی، ایک ٹھوک کے اندر بھی ذرا سی تکلیف ہو رہی ہو، پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا، سو نہیں سکتا انسان، تو وہ مومن کا آپس میں حال ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث بخاری کی جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ ہٹاتی جائے تو کیسے پوری دیوار کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے نا، تو ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں مومن، ایک دوسرے کو سنبھالنے والے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہی چیز جیسے یہاں پہ کہی جا رہی کہ وہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ آپس میں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے محبت کا تعلق رکھنا کتنا اہم ہے۔ تو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں سورہ حجرات کی وجہ سے آئے تھے نا جو انما المؤمنون اخوۃ، ہم ابھی یاد کر رہے تھے، وہیں پہ اسی کے بعد ہی کس طرح وہ ساری چیزیں بھی بتائی گئی، یہ اس اخوت کو خراب کرنے والی ہوتی ہے نا، اس کے ساری اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا، بدگمانی سے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، اس کے حسد سے، غیبت سے، دوسروں کی وہ سب چیزوں سے اپنے آپ بچانے والے ہوں نا، ایک دوسرے کے ساتھ اصل چیز ہے حسن ظن رکھنے والے ہوں، اچھے ہی گمان رکھنے والے ہوں۔ کوئی غلطی دیکھیں تو جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے نا کہ صرف اسی کو اسی کی غلطی بس دکھا رہا ہوتا، دوسروں کو نہیں بیان کر رہا ہوتا دوسروں کے سامنے، اس طرح اس مومن کو پوری درد مندی کے ساتھ جیسے اپنے اولاد کے ایک انسان خرابی کو دور کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا چرچا کرتا پھر رہا ہو کہ اس میں تو یہ اور یہ برائی ہے، بلکہ حکمت سے سوچتا ہے کہ کیسے وہ برائی اس سے دور ہو جائے۔ اس طرح ایک مومن بھائی کی برائی کو دور کرنے کی کوشش ہو درد مندی کے ساتھ، اسے پٹ ڈاؤن کیے بغیر، اس کو بدنام کیے بغیر،
اس کے پوری درد مندی پورے خلوص کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ کوشش ہو اس کے تک برائی کو ہٹانے کی، اور برائیوں کے ساتھ بھی کوئی برائیاں ہیں بھی تب بھی وہ مومن بھائی ہی ہے، اس سے اچھے ہی گمان رکھ رہے ہوں، اس کے ساتھ اسی طرح محبت کا تعلق رکھنا اہم ہے نا، وہی چیز اللہ کی محبت دلانے والی ہے۔ اور اللہ کی محبت کے سوچیں آج ہم کس قدر ہمیں اس کی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مدد ان کی کرنے والا ہو، اور وہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہوگی؟ ہم مسلمانوں کے آپس میں تعلقات درست ہوں، ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے ذرا سے کچھ اعمال کی مختلف ذرا سے اعمال میں اختلاف ہو، تھوڑا سا کچھ سوچ میں اوپینین میں تھوڑا سا اختلاف ہو، اس کی بنا پہ الگ الگ ہو جانا، ایک دوسرے کو برا سمجھنا، ایک دوسرے کو پٹ ڈاؤن کرنا، اگر یہ امت مسلمہ کرتے رہیں تو پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر ہمیں نہ پکڑے، وہ پورا مقتن عند اللہ جو ہے اس کے جرم میں ہم نہ پکڑے جائیں انشاءاللہ، کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرنے والے نہ ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو یاد کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، ان سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔